بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ کائنات کی ابتدا انسان کے لیے ایک قدیم سوال رہا ہے۔ ہزاروں سال سے فلسفی، سائنسدان اور اہل مذہب اس سوال کے جواب میں غور و فکر کرتے آئے ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ قرآن کریم جو کہ وحی الہی ہے، 1400 سال قبل انسانیت کے سامنے ایسے حقائق بیان کرتا ہے جو جدید سائنسی نظریات سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ بگ بینگ تھیوری ہے جو موجودہ سائنس کی روح سے کائنات کا آغاز کو بیان کرتی ہے۔ یہ ویڈیو قرآن کی آیات، جدید سائنسی تحقیق اور عقلی استدلال کی روشنی میں اس موضوع کو بیان کرتی ہے۔ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری سائنسی طور پر سب سے زیادہ قابل قبول نظریہ ہے، جس کے مطابق تقریباً 13.8 ارب سال قبل کائنات ایک نقطہ یعنی سنگولرٹی میں سمٹی ہوئی تھی۔ پھر ایک عظیم دھماکے کے ذریعے وہ نقطہ پھیلنے لگا اور آج تک کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ اس عمل کو ہی بگ بینگ یعنی عظیم دھماکہ کہا جاتا ہے۔ بگ بینگ کوئی معمولی دھماکہ نہیں بلکہ توانائی، وقت، مادہ اور خلا کی ابتدا تھی۔ سائنسی طور پر اس نظریے کی حمایت کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، گلیکسی ریڈ شفٹ اور دیگر فلکیاتی شواہد سے کی جاتی ہے۔ قرآن اور کائنات کی ابتدا۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آسمان اور زمین یعنی پوری کائنات ایک جڑے ہوئے نظام میں تھی، جسے اللہ نے جدا کر کے ایک عظیم تخلیقی عمل کا آغاز کیا۔ عربی لفظ رتقن جڑا ہوا اور فتقنا پھاڑ دیا نہایت ہی سائنسی انداز میں اس منظر کو بیان کرتے ہیں۔ سائنسی تصدیق اور قرآنی حقائق۔ جب سائنسدان کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ اس ابتدائی دھماکے کے ثبوت پاتے ہیں جو بگ بینگ کی گواہی دیتا ہے۔ جب ایڈون ہبل نے گلیکسیز کو سرخ رنگ کی طرف حرکت کرتے دیکھا تو اسے یہ شعور ہوا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ مشاہدہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 میں یوں بیان ہوتا ہے: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ یہ آیت نہ صرف کائنات کی تخلیق پر روشنی ڈالتی ہے بلکہ اس کے مسلسل پھیلاؤ کی بھی خبر دیتی ہے، جو بگ بینگ کے بعد کی حرکت ہے۔ قرآن کی زبان میں سائنسی اشارے۔ قرآن کی زبان نہ تو سائنسی ہے نہ فلسفیانہ، بلکہ وہ ایک جامع، مختصر اور بلیغ انداز میں کائناتی سچائیوں کو بیان کرتا ہے۔ جب قرآن آسمان و زمین کو جڑے ہوئے کہتا ہے تو وہ نہ صرف مادہ کی یکتا کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ توانائی، وقت اور خلا کی یکتائی پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ یہ کلام 1400 سال قبل ایسے ماحول میں نازل ہوا جب انسان کائنات کے بنیادی عناصر سے بھی ناواقف تھا۔ انسانی عقل، وحی اور سائنسی مطالعہ۔ اسلام میں عقل کو نہایت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن بار بار تدبر، تفکر اور عقل کے استعمال کا حکم دیتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری جیسے سائنسی نظریات جب قرآن سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں تو یہ انسان کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ وہ کائنات کو محض ظاہری آنکھ سے نہ دیکھے بلکہ باطنی آنکھ سے اس کے خالق کی معرفت حاصل کرے۔ یہ سچائی ہمیں اللہ کی عظمت اور قدرت کی طرف لے جاتی ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے: اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
تخلیق کا فلسفہ ایک عظیم انجینئرنگ بگ بینگ کے بعد مادہ اور توانائی کے پھیلاؤ نے گلیکسی، تارے، سیارے اور زندگی کے عناصر کو جنم دیا۔ یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن بارہا اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ تخلیق ایک بے مثال تخلیق کار کی تدبیر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ اعلیٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق فسویٰ، اس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے جملہ تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ درست توازن دیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کے لیے قانون مقرر کیا، پھر اسے اپنے اپنے نظام کے مطابق رہنے اور چلنے کا راستہ بتایا۔ یہ آیات نہ صرف تخلیق کی ترتیب و توازن کو بیان کرتی ہیں، بلکہ ایک مقصد اور حکمت کی موجودگی کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ کائنات کے آغاز سے انجام تک قرآن صرف آغاز کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ انجام کا بھی واضح تصور دیتا ہے۔ سورۃ الانشقاق اور سورۃ الزلزال میں قیامت کے مناظر اور زمین کے ہلنے جلنے کا ذکر موجود ہے۔ بگ بینگ کی طرح ایک نظریہ بگ کرنچ یا بگ فریز بھی موجود ہے۔ سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم انشقاق بجا لائیں گے، اور یہی تعمیل امر اس کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے نکال باہر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی اپنے رب کا حکم انشقاق بجا لائے گی، اور یہی اطاعت اس کے لائق ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الزلزال میں یوں فرماتا ہے، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران و ششدر ہو کر کہے گا اس سے کیا ہو گیا ہے۔ یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائنات کا ایک انجام بھی ہوگا۔ قرآن کی تعلیمات میں کائنات کی فنا کے بعد دوبارہ زندگی کا نظریہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، اور یہ عادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے پیغام، آج کے نوجوان سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر ان کی رہنمائی قرآن کی روشنی میں کی جائے تو وہ صرف سائنسدان ہی نہیں بلکہ خدا شناس انسان بھی بن سکتے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری اور قرآن کی ہم آہنگی ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے۔ اس سے علم و وحی کی بیک وقت سچائی سامنے آتی ہے۔ بگ بینگ تھیوری اور قرآن حکیم کے بیانات میں حیرت انگیز مماثلت نہ صرف وحی کی صداقت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس بات کی گواہی بھی دیتی ہے کہ قرآن ایک ایسے علم کا سرچشمہ ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سائنس اور قرآن کو ایک دوسرے کا مخالف نہیں بلکہ معاون بنانا چاہیے۔ یہ ہم آہنگی انسان کو اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہی ہماری ہدایت کے لیے بھی رہنما ہے۔